الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اللہ رب العزت کی یوں تو بہت ساری صفات ہیں، لیکن ان میں سے ایک خاص صفت رحمت ہے۔ جس شخص کے اندر بھی یہ صفت جس قدر پائی جائے گی اور جتنا اس صفت کا اثر جس شخص کے اندر بھی پایا جائے گا، وہ شخص اتنا ہی اللہ رب العزت کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص کے اندر یہ صفت موجود نہیں ہے تو اسے خوب سمجھ لینا چاہیے کہ وہ خود کو اللہ رب العزت کی رحمت سے دور کر رہا ہے، اور جو شخص اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہوتا ہے تو دنیا کے اندر بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ناکامیاں دیکھنی پڑتی ہیں، خسارہ اور نقصان انسان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اس صفت یعنی صفت رحمت کو ہم اپنائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مبارک زندگی کو پڑھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی اس صفت یعنی رحمت کا ذکر اور رحمت کا عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو شخص لوگوں پر رحم دلی کا معاملہ نہیں کرتا، اللہ بھی اس شخص پر رحمت نہیں فرماتے۔ اب کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ رحمت اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر ایک صفت بظاہر دیکھنے میں ایک صفت ہے کہ لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنا، لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا، بظاہر تو چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے انسان پر رحمت برسنا بھی بند ہو جاتی ہیں کہ اگر انسان اس صفت کو نہ اپنائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس صفت کو ضرور اپنائیں، لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کریں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا جو سفر کر رہا تھا، اور دوران سفر اس شخص کو اتنی سخت پیاس لگی، وہ چلتا چلتا ایک کنویں کے کنارے پر پہنچ گیا۔ جب کنویں کے کنارے پر پہنچا تو اس نے پانی پیا۔ اس نے دیکھا کہ کنویں کے قریب ایک کتا بھی موجود ہے جو پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنی زبان کو منہ سے نکال کر ہانپ رہا تھا۔ تو اس شخص نے دل میں سوچا کہ یہ کتا بھی پیاسا ہے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے یہ بیچارہ ادھر ادھر پھر رہا ہے، اور کنویں کے قریب جو کیچڑ اور مٹی پڑی ہوئی تھی وہ اس کو چاٹ رہا ہے۔ لہٰذا یہ شخص اس نے کیا کیا کہ ایک عمل، اگر میں اور آپ غور کریں کہ ایک عمل، اللہ رب العزت تو انسان کو بخشنے کے لیے ایک ایک عمل کا بہانہ بنا دیتی ہے کہ بظاہر اس شخص کے اور بھی اعمال زندگی میں ہوں گے، کتنے ہی اعمال ہوں گے، صدقات، خیرات، نوافل، نمازیں، کتنے ہی اعمال ہوں گے، لیکن جب اللہ رب العزت کسی انسان کو، کسی اپنے بندے کو بخشنے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو ایک عمل کی وجہ سے ہی بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو حدیث میں موجود ہے کہ یہ شخص کنویں میں اترا اور اس کے پاس چمڑے کے موزے تھے، اس نے چمڑے کے موزے سے اس میں پانی بھرا اور کتے کو پلا دیا۔ اللہ رب العزت کو اس شخص کا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مغفرت فرما دی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے کہ ایک عورت کو صرف اس لیے جہنم میں ڈال دیا گیا کہ اس نے اپنے پاس ایک بلی کو باندھ کر رکھا ہوا تھا، نہ تو خود اس کو کھانے کے لیے کچھ دیا اور نہ ہی اس کو آزاد چھوڑا تاکہ وہ کہیں ادھر ادھر جائے اور اپنے لیے رزق کو تلاش کر لے، تاکہ اتنا رزق وہ تلاش کر لے کہ اس سے وہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کو اس عورت کا ایک عمل، بظاہر ایک عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند گزرا یہ عمل کہ اللہ رب العزت نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو ہم غور کریں کہ بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہے، وہ ایک مرد کر رہا ہے، اور اس عمل کو کرنے کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جنت کا مستحق بن گیا، اور بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ جانور کو تکلیف دی، جانور کو باندھ کر رکھا، اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا، تو اللہ رب العزت نے اس عورت کو جہنم میں داخل فرما دیا۔ اور ایک حدیث جو جامع ترمذی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ بدبخت انسان کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ بدبخت کون ہوتا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت شخص کے دل سے رحمت کا مادہ نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدبخت بندوں میں شمار نہ فرمائے۔ اگر میں اور آپ غور کریں کہ آج اس قدر افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دل اس قدر سخت ہو چکے ہیں کہ ہم نہ تو کسی مسلمان کی ہمدردی کرتے ہیں، نہ ہی غم گساری کرتے ہیں، بلکہ دوسروں کی تکلیف پر خوش ہوتے ہیں۔ اور انسان بظاہر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ فلاں پر اگر تکلیف ہے مجھ پر تو نہیں ہے، فلاں اگر بیمار ہے لہٰذا وہ تو بہت گنہگار ہے، اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اللہ کی طرف سے پکڑ آئی ہے اس کے اوپر اور میں صحیح سلامت ہوں تو میں تو بڑا خوش نصیب آدمی ہوں۔ اگر یہ امتحان دوسرے شخص پر ہے تو وہی دوسری صورت میں امتحان مجھ پر بھی ہے کہ آیا وہ تکلیف کے اندر آزمائش میں ہے اور میں صحت اور تندرستی کی حالت میں آزمائش اور امتحان میں ہوں کہ صحت اور تندرستی کی حالت میں اللہ کا کتنا شکر ادا کرتا ہوں، میں اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر کتنا چلنے والا ہوں۔ لہٰذا دونوں شخص ہی آزمائش کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خاص صفت رحمت ہم سب کو عطا فرمائے تاکہ معاشرے کے اندر اطمینان، چین، سکون اور راحتیں آئیں۔ اگر معاشرے کے اندر چین، سکون اور اطمینان، راحتیں نہیں ہوں گی تو آپس میں کینہ، نفرت، بغض اور عداوتیں ہوں گی اور قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے، بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ، چاہے ہم گھروں میں رہتے ہوں، چاہے ہم بازاروں میں معاملات کر رہے ہوں، ہم رحمت کی صفت کو ضرور اپنائیں، لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ اپنائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔